پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ چین کے ساتھ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے ہیں۔ مالیت اربوں ڈالر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگ ژو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ چینی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان تعاون و سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ امریکہ ایران ڈیل کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنائے ہرمز کھولی جائے گی۔ ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے گا۔ ایران کہ کبھی بھی جوہری پروگرام حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنے اور یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی پر مذاکرات کرنے کا وعدہ اور اسرائیل حزب اللہ لڑائی بند کرنے کا بھی ذکر شامل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس آئندہ چند گھنٹوں میں باقی اختلافات دور کر کے اتوار کو ہی ڈیل کا اعلان کرنے کے لیے پرامید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران نے کہا ہے کہ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہی رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ اوقات اور میری ٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ توجہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر ہے۔ نام نہاد صومالی لینڈ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنا بین الاقوامی قانون اور عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی ایک طرفہ کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کی مذمت۔ اردن، لبنان، ترکی، انڈونیشیا، فلسطین، عمان، سوڈان اور یمن کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ مشرقی بیت المقدس 1967 سے مقبوضہ علاقہ ہے۔ اس کی حیثیت تبدیل کرنے کے تمام اقدامات کالعدم اور غیر قانونی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کسی بھی اقدام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کی تصدیق۔ شہداء میں افزی کے 3 جوان جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ صدر زرداری کی کوئٹہ دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت۔ کہا دشمن عناصر عوام کو نقصان پہنچانے کے ساتھ پاکستان کی عالمی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شکست دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر ریلویز کی انتظامیہ کو واقعے کی فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت۔ شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ IG بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر داخلہ نے کہا وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہر مشکل گھڑی میں بلوچستان کا ساتھ دینے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ فطرت الہندوستان کی دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ شہداء کی خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بنوں میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن۔ 2 لیڈروں سمیت 16 خارجی ہلاک۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید۔ بنو کے علاقے بریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر گزشتہ روز آپریشن کیا گیا۔ وزیر سہیل آفریدی کا بنو میں سیکیورٹی اداروں کی کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ شہید 2 پولیس اہلکاروں اور 2 شہریوں کو خراج عقیدت۔ کہا شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک چین P2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت عالمی تبدیلیوں اور علاقائی چیلنجز کی ہر آزمائش پر پوری اتری۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے کہا کہ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا۔ CPEC-2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت عالمی معیار کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ سندھ کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں جدڑو اور نواب شاہ میں 47 سے بیچ 46، سکھر 45، بہاول پر 44، ساہیوال ملتان 43، بٹھی 42، لاہور 41، فیصل آباد 40، ٹھٹہ 38، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقے میں بارشوں کا امکان۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد نے پولیس کو دھمکیوں سے متعلق آگاہ کر دیا۔ SSP کے مطابق لڑکے کے والد کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ دھمکیوں سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ گاؤں صدیق آرائی میں پولیس ناکہ قائم ہے۔ لڑکے کے والد کو برڑو قبیلے کے نوجوان نے سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی تھیں۔ گزشتہ روز پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے اعلیٰ حکام سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ خدشہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کا سردار اور اس کے بندے کراچی میں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ کے ایام میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے، چاند رات پر مارکیٹوں میں پیٹرولنگ اور لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا حکم۔ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ ڈرین اور پبلک مقامات پر جانوروں کی باقیات پھینکنے پر کارروائی کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 سے 28 مئی تک تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید پر دی جانے والی چھٹیاں 4 دن سے کم کر کے 3 دن کر دی گئیں۔ اور ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ انڈر 17 کیٹیگری کے فائنل میں نعمان خان نے بھارت کے شیون اگروال کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ انڈر 15 میں احمد ریان خلیل نے ملائیشین کھلاڑی کو شکست دی، گولڈ میڈل جیتا۔ گرلز انڈر 15 ایونٹ میں پاکستان کی ماہنور علی سلور میڈل کی حقدار قرار پائیں۔